السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج یہاں پھر بہت زیادہ بارش ہوتی رہی ہے، جس سے کہ کچھ لیٹ ہو گیا ہوں میں اس ویلاگ سے. موسم بہت بدل رہے ہیں. کل کیلیفورنیا کے گورنر نے ایمرجنسی لگا دی ہے. کیلیفورنیا میں اتنی زیادہ گرمی، اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ جو نیچرل یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں جو میں اکثر اپنے ویلاگس میں کہتا ہوں، وہ اب ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ اب ہم اپنا طرز زندگی بدل دیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے مادہ پرستی کے خلاف. ہمارا جو اندھی تقلید اور منشور جو چل رہا ہے پیسے کا، طاقت کا. آج میں جن دو موضوعات پر بات کرنا چاہوں گا، ان میں سب سے پہلے تو کل ایک مسلم افریقی ملک، سابقہ فرانسیسی کالونی مالی میں ایک عجیب قسم کا کو رات کو ہوا ہے، جس پہ کہ کہا بھی یہ گیا ہے کہ سولجرز ہیو ٹیکن اوور، اور ان سولجرز نے ایک بڑا مختصر سا بیان دیا ہے جس کو میں ڈسکس کروں گا. اور میرا دوسرا موضوع پھر پاکستان ہوگا، جو بڑھتی ہوئی چین اور ہندوستان کی کشیدگی، جس پر کہ آج یہاں ولسن سینٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو پاکستان کے افیئرز دیکھ رہے ہیں، جو اکثر ویلز کو مدعو کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ٹرمپ نے خاتون مامور کی ہوئی ہے پاکستان افیئرز کے لیے، مائیکل کوگل مین، اس نے بھی کل یہ کہا ہے کہ چین اور ہندوستان کی جون سی چپکلش ہے، یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا ان کی سوچ ہے، اس پر بھی میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے مالی، یہ دوسری فرانسیسی کالونی، سابقہ کالونی ملک ہے جہاں یہ رپڑا پڑا ہے کوئی 1 مہینے میں. اس سے قبل لیبنان میں ایک دھماکہ ہوا. لبنان بھی فرانسیسی کالونی رہی ہے، اور صدر میکرون نے اپنی ایک پروٹیسٹ لیڈ کر رہے تھے لیبنان کے بلاسٹ پہ، تو پیرس ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا لیبنیز کو کہ کیوں نہ ہم پھر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں. تو اسی طرح مالی بھی فرانس کی کالونی ہوتی تھی، اور ابھی بھی فرانسیسی حکومت بڑی اس سے پریشان نظر آ رہی ہے، کیونکہ فرانس نے ادھر ابھی بھی اپنا پیس کے لیے کافی میکنزم رکھا ہوا تھا. مالی لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، کوئی 2 کروڑ کی آبادی ہے، 12 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبے پر، اور افریقہ میں 8واں بڑا ملک ہے. اس کے ارد گرد سینیگال، الجیریا اور کچھ اس طرح کے ممالک ہیں. یہ تقریباً مغربی ساحل کے قریب ہے افریقہ کے. تو یہاں ٹینشنز پھر ایک بہت خطرناک مستقبل کو افریقہ میں جنم دے سکتی ہیں. یہ بڑا عجیب قسم کا کو ہوا ہے. 2012 میں بھی یہاں مالی میں کانفلکٹ ہوا تھا، جس کے بعد فوج نے کچھ دیر کے لیے ٹیک اوور کیا تھا، لیکن یہ جو صدر، اس کا بڑا مشکل سا نام ہے. ابھی جس کو کل رات اتارا ہے، اسمبلیاں اس سے ڈیزولو کروائی ہیں، اور سولجرز کہا گیا ہے، جرنیل وغیرہ نہ ملٹری چیف، کچھ نہیں، صرف سولجرز. اور یہ 2 چیزیں اس میں بڑی واضح کی ہیں. ایک یہ کہا ہے کہ soldiers have taken over for the sake of the health of Mali، کہ مالی کی صحت خراب ہو گئی تھی ملک کی، تو اس کے لیے سولجرز نے ٹیک اوور کیا ہے. اور سولجرز ہیو نو انٹرسٹ ان پاور. یہ 2 چیزیں بڑی معنی خیز ہیں.
اور جنرل ضیاء کی طرح انہوں نے کوئی وقت تو نہیں دیا الیکشنز کا 90 دن وغیرہ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریزنیبل ٹائم کے بعد ہم دوبارہ اسے ڈیموکریٹک سیٹ اپ پہ لے جائیں گے. ابھی تک مالی سے تفصیلات آ رہی ہیں، اس لیے کچھ زیادہ پتہ نہیں لگ رہا. یہاں بھی مالی میں کوئی یہ جو دوسری دفعہ جب یہ صدر جیتا تھا تو بہت زیادہ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوئی تھیں کہ اس نے ریگنگ کی ہے. اب یہ معاملہ بڑا عجیب سا ہوتا جا رہا ہے کہ سیاستدان جون سے ہیں، اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا یا انہوں نے اپنی صحیح مائٹ دکھائی ہوتی تو پھر تو وہ شاید فوج کو روک سکتے تھے. لائک جس طرح اردگن ہے، اردگن نے کوئی اتنا ڈیلیور تو نہیں کیا ترکی کا جو ماڈل اکانومی کا ہے، اور ترکی میں جس طرح اس نے سول لبرٹیز اور فریڈمز کو ختم کیا ہے. میں بالکل اردگن کا کسی طرح بھی حمایتی نہیں. بہت ایمبیشس شخص ہے، بہت پاور ہنگری ہے، اور اسلام اور اس وقت جو کشیدگی گلف میں ہو رہی ہے اس میں اردگن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے پروپیگنڈا مشینز آذربائیجان پاکستان کے جھنڈے ترکی کے جھنڈے کے ساتھ لگا کر کہ اب یہ ٹرائنگل جون سی ہے یہ سکسیڈ کرے گی اور ڈکٹیٹ کرے گی. میں آذربائیجان میں جیسا کہ بتایا کوئی سال دو رہا تو میں ہنس رہا تھا کہ آذربائیجان پاکستان کی طرح ریلو کٹا ہے، جو بھی اسے پیسے دے دے ہر ایک کا دم چھلا بننے کے لیے تیار ہے. ترکی کے آگے تو اتنا لیٹ گیا ہوا ہے کہ ترکی کا تو اس نے اپنا ایک باکو میں میونسپل پارک ترکی کی ایمبیسی کے لیے دے دیا. برٹش پیٹرولیم کا ادھر اتنا کنٹرول ہے کہ برٹش پیٹرولیم کی فوج اور سیکیورٹی ہے ادھر اس پائپ لائن کی جہاں سے 2050 تک یورپ میں تیل جانا ہے. اور روس کے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آذربائیجان کسی قسم کا پنگا لے، جیسا کہ بیلاروس میں ہو رہا ہے. بیلاروس جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، وہاں بھی ابھی تک جنگ جاری ہے. اور کل اپوزیشن نے اپنی ایک، کیونکہ وہ خاتون جسے میں مسٹی کہتا ہوں، وہ لیتھوینیا میں اس نے پروٹیکشن لی ہے جا کے، تو اس نے ایک کوئی اپوزیشن شیڈو کیبنٹ بنا لی ہے اور کونسل بنائی ہے ٹو ٹیک اوور دا کنٹری، جس کے خلاف لوکاشینکوف اور زیادہ الیگزینڈر لوکاشینکوف جو صدر ہے اور زیادہ تپ گیا ہے. تو کیونکہ اس کے ساتھ چین اور اس کے ساتھ روس ہیں، اس لیے اسے گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے دوسرے موضوع پر آتا ہوں، جسے میں اس چیز سے پہلے شروع کرنا چاہوں گا کہ چین کے ساتھ معاملہ خراب کہاں سے ہوا. دراصل چین ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن کر گیا. اس کی وجہ سے 2-3 وجوہات تھیں. ایک یہ کہ چین نے بہت جلدی کی اپنے آپ کو سپر پاور منوانے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کی مجبوری یہ تھی کہ کیونکہ اب امریکہ کو پتہ لگ گیا تھا اس کے ڈیزائنز کہ یہ کس طرح اوپر آ رہا ہے. امریکی ڈیٹ خرید رہا تھا، امریکی ٹیکنالوجی کاپی کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں کہ چین کو تو 70 سال ہوئے ہیں اس ڈیولپمنٹ پروسیس میں، اور وہ بھی اگر وہ ان کا جو وہ صدر، میں اس کا نام بھول جاتا ہوں، 89 میں جس نے چائنیز زن پاؤ، اس نے جب اوپن کی چائنیز اکانومی اور ویسٹ کے کیپٹلسٹ کو ادھر فیکٹریاں لگانے کی اجازت دی، جس کے بعد زینگ زاؤ پنگ اس کا نام تھا، تو وہ جیسے اس نے ڈیل ادھر سے فرسٹ کمپیوٹر کمپنی تھی امریکہ سے جو گئی، تو اس کے بعد چین کو ایک اب حالات ایسے ہو رہے تھے. چین اب اتنا زیادہ مینوفیکچرنگ سے کما گیا تھا، اتنا زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر گیا تھا، اور بہت جگہ پاکٹ منی غاصب رولروں کو، افریقہ کے اور ایشیا کے غریب ملکوں کے رولرز کو دے چکا تھا کہ اب اس کو بچانے کے لیے اسے ضرورت تھی. لائک چین نے بڑی استادی سے کویٹلی، روس نے تو بڑی اوورٹلی آپریٹ کیا، اسی لیے کولڈ وار کرنی پڑی اور جنگیں ہوئیں.
چین نے بڑی کوورٹلی کیا، چھپ چھپ کے. ابھی بھی کافی ساری چیزیں چین کی خفیہ ہیں، جیسے وائرس کا الزام چین پہ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی اس کی پلاننگ تھی کہ ان کو بیمار کر کے اور کنٹرولز کیے جائیں. تو میں کہوں گا کہ چین کا سپر پاور، یہ تو طے ہے کہ چین کا سپر پاور سٹیٹس ابھی نہیں تھا. اب دیکھیں امریکہ تو 250 سال میں یہاں تک پہنچا ہے جہاں امریکہ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہواوے کا، لوگ بڑے پاکستانی، ہم لوگ بڑے نادان ہیں، سمجھتے تھے کہ 5G بنا لیا جی، چین ٹیکنالوجی کا ماما چاچا. میرا بیٹا ادھر IBM کے ساتھ چپ فیکٹری میں کام نیو یارک میں کرتا ہوتا تھا. وہ مجھے بتاتا تھا کہ ہمارے چین میں بھی کچھ پلانٹس ہیں، ہم چین کو بھی بھیج رہے ہیں اور ہمارے تائیوان کے پلانٹ سے جا رہا ہے. تو اس نے جب یہ ٹرمپ نے چین کے ساتھ پنگا کوئی 7-8 مہینے پہلے شروع کیا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم پر پابندی لگ گئی ہے اور اب مشکل ہو گئی ہے. تو کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو پلانٹس چپس مینوفیکچرنگ کے ایک خاص اس کے جو پروسیجرز ہیں چائنا میں تھے، وہ بھی امریکی لگے ہوئے کلوز کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ہواوے بالکل ٹیکنالوجیکلی کرپل کر دی گئی ہے. ہواوے کی جو چیف فائنانس آفیسر ہے، جو اس کے مالک کی بیٹی ہے، امنگ دا 10 ٹاپ رچ پرسنس ان چائنا، وہ ابھی تک ادھر کینیڈا میں تڑی ہوئی ہے. چین میں نہ تو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی تھی کہ وہ اس کو ٹیک اوور کر سکتا، ورلڈ کو ٹیک آن کر سکتا، نہ کوئی اس کے پاس فلسفہ تھا جس پہ ٹیک اوور کر سکتا، ریلیجن، فلسفہ، آئیڈیالوجی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی مسل تھا کہ ٹو ٹیک آن کرتا. میں تینوں چیزوں میں کہتا ہوں کہ امریکہ از مچ اہیڈ آف چائنا ان دیز 250 ایئرس. امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ایسی ہے، ٹیکنالوجی کہ وہ کوڈ ہیو ٹیکن اوور دا ہول ورلڈ. سیٹلائٹ امیجز جو امریکہ دے رہا ہے اور سیٹلائٹ میں جو امریکہ کی سپیریورٹی ہے از میچ لیس. اس کے بعد امریکہ نے فلسفہ دینے میں آزادی، جمہوریت، بے شک وہ نام نہاد ہو، بے شک وہ یہ فراڈیوں کو سپورٹ کر رہا ہو، بہرحال وہ اس کا سٹینڈ بکتا ہے، اٹ سیلز. وہاں وہ کوکا کولا، جینز، جو کچھ بھی لا کے کرتا ہے اپنا امپیکٹ ڈالتا ہے. اور تھرڈ، امریکہ کے پاس مسل ہے. امریکہ ہیز دا بیسٹ نیوی ان دا ورلڈ، نیول یونٹس ان دا ورلڈ، اور امریکہ کی ملٹری مائٹ بھی سرٹنلی. اور امریکہ کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو وہ اس نے 10 میپس، جغرافیکل میپس آف دا ورلڈ میں لکھا ہے کہ امریکہ کو ارد گرد سے اس طرح کی پریشانی نہیں ہے جس طرح چین کو ہے. چین نے تو 3 صوبے، تبت، ایسٹ ترکمانستان اور ترکستان اور یونان اپنے ساتھ ملایا تھا. وہ ملائے بھی جینوسائیڈ کر کے. شنجیانگ میں جو جینوسائیڈ وہ یوگیرز کا کر رہا ہے، اور پھر اس کے آگے بھی جو اس کا سپریڈ ہے، یہ بیچ بفر ہی قتلوں پہ بیسڈ ہے. قتلوں پہ سٹیپنگ سٹون اس نے رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں چین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو یہی ہے کہ چین ٹینک کی باؤنڈریز اپنی لگا دیں ان پہ، ٹھیک ہے، جو اس نے قتل کیے ہیں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک بہت دلچسپ کارٹون تھا کہ پریزیڈنٹ سی بیچ میں تھے، دائیں طرف جنرل باجوہ تھا اور بائیں طرف کوریا کا اونو تھا، اور ان کا کہا ہوا تھا کہ یہ اب جینوسائیڈ، یس چین جینوسائیڈ پروموٹ کرتا ہے، امریکہ کبھی جینوسائیڈ پروموٹ نہیں کرے گا. دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے غالباً میری جو تاریخ کا مطالعہ ہے، تیمور، چنگیز خان، الیگزینڈر، ان میں جینوسائیڈ یا مسلمانوں کا جیسے محمد بن قاسم ادھر آیا تھا، جینوسائیڈ کا نہیں تھا. تیمور کہتے کھوپڑیوں کے مینار بناتا ہوتا تھا، لیکن تیمور کے کیس میں بھی میں کہوں گا کہ تیمور سب سے پہلے جہاں جس شہر میں جاتا تھا پوچھتا تھا کہ یہاں کے عالم فاضل جون سے لوگ ہیں، شاعر، ادیب، ان کو سائڈ پہ کر دو، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کل مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں خوش بھی بہت ہو رہا تھا. تاج صاحب کا، میں جن کو پرائڈ آف پرفارمنس ہندی ادب کے ہیرو
وہ اپنے بیٹے کا بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا چھوٹ تو گیا ہے لیکن اس کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اور مزے کی بات وہ بتا رہے تھے کہ شہری رحمان کی بہن اس کی ادھر انچارج ہے۔ اندازہ لگائیں یہ پولیٹیشنز کا، یہ پولیٹیشنز اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں جینوسائیڈ کے آئی ول سے۔ الطاف جینوسائیڈ کرتا تھا جیسے بڑا کنگ سمجھا جاتا ہے، یہ سارے انہوں نے چین سے یہ جینوسائیڈ کے طریقے سیکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ تاج صاحب نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کیا کرنا، بالکل میرے والی اپروچ تاج صاحب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ذمہ دار کا بیٹا ہوں، ان کو ذمہ دارہ بھی سکھایا ہوا ہے، ذمہ دارہ بھی کر لے گا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ پیسے رکھے تھے، کچھ 3 لاکھ روپیہ، اس کا میں نے اسے رکشہ لے دیا ہے، شام کو یہ سبزی کا پیسے اپنے لے آیا کرے گا۔ کتابیں اس لڑکے نے سارنگ نے لکھی ہوئی ہیں اور وہ انٹلیکچوئل آدمی ہے۔ یہ لائف ہے، یہ روحانیت کی لائف ہے جو میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں۔ تاج لیونگ ان پاکستان، پرائڈ آف پرفارمنس اس نے ریفیوز کیا، از اے کلاسک ایگزامپل آف دیٹ لائف۔ یہ لائف میں کہتا ہوں آپ اپنی ضروریات ختم کریں، اپنے آپ کو ضرور بیچنا ہے۔ اسما شرازی اب ایک عورتوں کا رائٹرز کا اینکرز کا جرنلسٹ کا فورم بنائی اور اس میں کہہ رہی کہ ہم کیسا محسوس دیکھیں آپ کرتے ہیں جب آپ کے بچے کہیں کہ آپ کی امی مریم نواز سے پیسے لیتی ہیں، وہ بھی لیتی ہیں آپ پیسے مانے، وہ کہیں گی کہ ہاں امی جی پیسے لیتی ہیں، کمال ہے۔ میں تو یہ کہوں گا آپ جپیاں ڈالتی ہیں، آپ لوگ ان سیاستدانوں سے جپیاں ڈالتی ہیں۔ بہت دکھ مجھے ہوتا ہے، کوئی اتنی بغیرتی یہ انٹلیکچوئلز سو کالڈ جرنلسٹ انٹلیکچوئلز کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ان میں سے جینوسائیڈ کو، میں کہتا ہوں سبین محمود کے ساتھ میرا اور سبین کا ایجنڈا ہی یہی تھا کہ جینوسائیڈ کو روکا جائے۔ یہ سیکیورٹی اور ٹیررزم کنٹرول کے نام پر پاکستانی فوج جینوسائیڈ کر رہی ہے، فاٹا میں، کراچی میں اور بلوچستان میں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بندہ نہیں، اب یہ حیات کا کل ادھر آئی جی ایف سی مرا جا کے ان کے پیرنٹس کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہی لولے پوپے 4 پیسے دینے کی کوشش، چپ کر جاؤ جی، ایف سی والوں کو بچا لیں گے۔ یہ معاملہ حیات کے والدین کا نہیں ہے، یہ معاملہ 22 کروڑ کا ہے۔ 22 کروڑ کو کہنا چاہیے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو کسی چوک میں پھانسی دو۔ پاکستان میں ہاں مالی کی طرح سولجرز کو نہیں کر سکتے۔ کل ہوا کیا تھا، مالی میں کوئی میوٹنی ہوئی تھی، آرمی بیرکس میں کوئی میوٹنی ہوئی، غالباً جرنیلوں کو مارا گیا، ابھی تک ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہیں، اینڈ لوور رینکس ٹک اوور اور انہوں نے مالی پہ کنٹرول کیا۔ ویدر اس میں فورن انٹرونشن تھی یا نہیں، اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی کریٹڈ زیادتیاں ہیں۔ جیسے کل کا انسیڈنٹ، میں شاہ محمود قریشی کو سپورٹ کرتا ہوں، یس دی پولیٹیشنز دے آر الیکٹڈ، دے آر رسپانسبل۔ ہو از اعظم خان؟ ایک رٹے لگا کے امتحان پاس کر کے کنجر نے اربوں خربوں، ہو از فواد، ہو از ڈاکٹر توقیر؟ یہ بدماش نہ ان کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، نہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ یس شاہ محمود قریشی از اکاؤنٹیبل، شاہ صاحب کو بتانا چاہیے کہ اس کتے کو چپیڑے ماریں کسی چوک میں نکال کے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، شاہ صاحب از ان دا سسٹم جو پاکستان میں ہونا ہے، آرمی اس کے پاؤں پکڑتی پھر رہی ہے، وہ اتنا تیز آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے۔ شاہ پہلے امریکہ کے ساتھ لنک میں مین لنچ پن تھا شاہ محمود قریشی، ابھی شاہ محمود قریشی چین کے کنیکشن میں لنچ پن ہے۔ ڈاکٹر عائشہ بھی ٹویٹ دے رہی تھی، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کیسے پھر جرأت کر سکتا تھا کہ قطر کے سفیر کے ساتھ ملاقات کر رہا ہو جب یہ منتیں ترلے ادھر۔ جناب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ باجوہ اور فیض ڈڈیال بھی ادھر کیا کرنے گئے تھے، یہ منت ترلے نہیں کرنے گئے تھے، یہ اپنی پریشانیاں بتانے گئے تھے کہ سر جی اسی پھنس گئے ہیں، ان کی کریے، یہ تو اٹس آل اوور۔ اور عمران کوکینی نے جو کل بیان دیا ہے، میرا ضمیر نہیں کہتا کہ میں اسرائیل کو، یہ اس کی بنڈ ماری گئی ہے تو اس نے یہ کہا ہے جناب صاحب، یہ جو جس نے جیو کے ساتھ شادی کی، ٹھیک ہے نا جی، اور لوگ یہ ممی ڈیڈی رضی دادا شادہ، یہ کیپٹلسٹ ویسٹ کے لوگ جو ان سے ہیں پیسے کھانے والے، جناب کیوں اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے؟ آئی فور ون ایم ٹوٹلی اگینسٹ اٹ۔
بے شک امریکہ جس نے مجھے ریفیوج دیا جہاں میں کھڑا ہوں، یس امریکہ ڈز سپورٹ اسرائیل اور انفیئرلی سپورٹ کر رہا ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں، لیکن امریکہ میں بھی لوگ ہیں جو اس چیز کے خلاف بولتے ہیں، جو یہودیوں کے تسلط کے خلاف بولتے ہیں۔ جناب آزادی ہے، آپ کو آزادی رائے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، اسرائیل کی زیادتی ہے۔ اب آج میں سعودی عرب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، نہیں جی نہیں، ہم نہیں اس سے صلح کریں گے اسرائیل سے جب تک کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہے۔ اور کیا ٹٹو معاہدہ ہونا، تم پیسے کے بھوکے ہو کتے، تم لوگوں کو ہڈی چاہیے، ہڈی جو تمہیں دے دے گا، اب چین ہڈی دے گا، چین ہڈی بھی دے گا اور جوتے بھی مارے گا۔ اصل میں پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہ اعظم جیسے لوگ ہیں، فواد حسن فواد جیسے، اب ان کی پھٹ گئی ہے، کیونکہ چین ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو پیسے شیسے بنانے دے گا، بالکل نہیں، چین ان سے کام لے گا اور ان کو قتل کر کے قبروں میں ڈال دے گا۔ جناب صاحب، چین وہ پہلے سب سے چین نے کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف نے پیسے کھائے ہیں وہ ملتان کے ایک پروجیکٹ سے، وہ بڑی مشکل سے شہباز شریف نے چپ چاپ ان کو کرایا۔ یہ امریکہ تھا، امریکہ میں یہ ہرزو کے وہ تربیلا ڈیم کے پروجیکٹ سے کھاتے رہے، باقی یہ وہ جو ویٹ آتی ہوتی تھی، وہ کیا نام ہے اس کا، اس میں یہ کھاتے رہے، ہر جگہ این جی او سے انہوں نے ویسٹ سے امداد لے کے کھایا۔ چین ایسے نہیں کرتا، چین نے این جی او کوئی نہیں بنائی، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، دے بلیو ان جینوسائڈ، ٹھیک ہے نا جی، وہ دھڑلے سے پیسہ، مادہ پرستی، اسٹریٹ لائک کارل مارکس سیڈ اٹ، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی وہ ہیگل والا فلسفہ نہیں ہے۔ کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ہیگل کا بھی ڈائلیکٹک تھاٹ تھا جس سے مارکس نے پک کیا تھا، وہ بھی ڈائلیکٹک تھا دیٹ، لیکن مٹیریل پہ بیس نہیں تھا، ایک ایوولوشنری تھا۔ بچہ جب پیٹ میں ہی ہوتا ہے، تربیت اور 4-5 فیکٹرز کے تھرو ہیگل اس کو آگے لے کے جا رہا تھا، لاجیکلی وہ ڈسکرائب کرنا چاہ رہا تھا کہ ایوالو چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ کارل مارکس نے کہا کہ تھرو مٹیریل ہو رہی ہیں، ڈائلیکٹک میتھڈ وہی یوز کیا جو ہیگل نے کیا، ایگزیکٹلی مارکس نے صرف وہ میتھڈ کاپی کیا، لیکن مارکس کا سارا ایمفیسس مٹیریل پر رہا، ہیگل کا بالکل نہیں تھا۔ ہیگل تو علامہ اقبال کا بڑا فیوریٹ تھا، نیٹشے، یس نیٹشے نے کہا تھا گاڈ از ڈیڈ، اور واقعی نیٹشے فلسفے میں پرنسپلز میں ایکسٹریم پر گیا تھا، لیکن ہیگل نے سب چیزوں کو ایز اے کولیکٹیو ایوولوشن یوز کیا تھا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے کے بعد۔